منشور ہر دم خدمت پہ معمور جو کہ مسلسل ہے منشور ہر دم خدمت پہ معمور اچھی بات چلو سراج الحق کے ساتھ دعوت عالمگیر ہے ہم دستے ہنر شاعر مشرق کے شاہین قائد اعظم کی تسکین شاعر مشرق کے شاہین انسان چلو سراج الحق کے پاکستان زندہ باد پاکستان ہم جیدار و خوددار ہیں ہم امت کو درکار ہیں ہم جیدار و خوددار ہیں ہم امت کو درکار ہیں ہم مظلوموں کے پشتیبان شرم و حیا کے پالے ہم عزت کے رکھوالے ہم شرم و حیا کے پالے ہم عزت کے رکھوالے ہم ماؤں کا بہنوں کا ماں ارے لائیں گے گلشن کو پاکستان زندہ باد پاکستان پاک وطن کے شیر جوان جے ایوب پاکستان سراج الحق کے پاکستان زندہ باد پاکستان دستے ہنر تعمیر ہے ہم ملت کی تقدیر ہے ہم خوابوں کی تعبیر ہے ہم ملت کی خوابوں کی تعبیر ہے ہم روشن مستقبل کی شان چلو سراج الحق کے پاکستان زندہ باد پاکستان جذبوں سے سرشار ہیں ہم غیرت کی سب لے کر ہاتھ چلو سراج الحق کے ساتھ اجلا دامن سچی بات چلو سراج الحق کے ساتھ دعوت عالمگیر ہے ہم دستے ہنر تعمیر ہے ہم دعوت عالمگیر ہے ہم دستے ہنر تعمیر ہے ہم تقدیر ہے ہم خوابوں کی تعبیر ہے ہم شاعر مشرق کے شاہین قائد اعظم کی تسکین شاعر مشرق کے شاہین قائد اعظم کی تسکین قوم کے غم میں ہے غمگین ملک پاکستان ہاتھوں میں سب لے کر ہاتھ چلو سراج الحق کے ساتھ ظالم سے ٹکرائیں گے ظلم کی ریت مٹائیں گے ظالم سے ٹکرائیں گے ظلم کی ریت مٹائیں گے جذبوں سے سرشار ہیں ہم غیرت کی للکار
جذبوں سے سرشار ہے ہم، غیرت کی للکار سچا جذبہ ہمارے پاس اور ہم ہیں پاکستان کی تعمیر کا یہ سچا جذبہ ہمارے پاس ہے اور ہم ہیں جماعت اسلامی. ہم اپنے ظلم کے رستے کی دیوار مظلوموں کی ہے للکار، ظلم کے رستے کی دیوار ظلم کے رستے کی دیوار مظلوموں کی ہے للکار، ظلم کے رستے کی دیوار مظلوموں کی ہے للکار. امیدوں کی جھلمل کرنیں روشن ہے اندھیاروں میں، امیدوں کی جھلمل مظلوموں کی ہے للکار، ظلم کے رستے کی دیوار مظلوموں کی ہے للکار. تقریبی الغاروں میں بھی ایک پختہ تعمیر ہے ہم، تقریبی الغاروں میں بھی ایک پختہ. اٹھو پاکستانیوں اٹھو، حق دیکھو بربادی اور دنیا بھر میں بچ گیا شور، پکڑو 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 شور. ایوانوں میں قومی لٹیروں کا گٹھ جوڑ مثالی ہے، خطرے میں جمہوریت کی منطق کمزور. دنیا بھر میں بچ گیا شور، پکڑو 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 شور. اٹھو پاکستانیوں اٹھو، حق دیکھو بربادی اور دنیا بھر میں بچ گیا شور، پکڑو 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 شور. مغل شہنشاہ مال و زر کے کوثاروں سے شرمائے روح قارون، ہر تفتیش کر دیتے ہیں دولت کے خنجر سے خون. جرم کا کھوج لگانے والے خود مجرم کے ہیں ممنون، لرزا ہے انصاف بداری اور اپاہج ہے قانون، اور اپاہج ہے قانون، اور اپاہج ہے قانون. قتل و غارت گنڈا گردی، قتل و غارت غنڈہ گردی. ظلم و تشدد کا ہے دور. دنیا بھر میں بچ گیا شور، پکڑو 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 شور. اٹھو پاکستانیوں اٹھو، حق دیکھو بربادی اور دنیا بھر میں بچ گیا شور، پکڑو 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 شور. چور قیادت چن کر ہم نے خود قسمت کو پھوڑ لیا، چلے تباہی کے راستے پر ظلم سے ناتا جوڑ لیا، جھوٹ کو لالچ کو اپنا کر عہد خدا سے توڑ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. JI یوتھ کا یہ عظیم الشان کنونشن نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. میں محترم جناب حافظ عبد الرؤوف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. جناب حافظ عبد الرؤوف صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. کلام پاک حافظ عبد الرؤوف صاحب فرما رہے تھے، نوجوانوں آپ کی قیادت پنڈال کی طرف تشریف لا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی قیادت کو ایسا پیغام دیں کہ پنڈال کے اندر موجود لوگ نوجوان جرت اور طاقت والے نوجوان ہیں، اپنے اندر ایک جذبہ اور ایک طاقت رکھتے ہیں. تو میں سٹیج سے نعرے لگواؤں گا، اپنی بھرپور طاقت سے اپنے نعروں کا جواب دینا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس پنڈال کے اندر یوتھ بیٹھی ہے. آواز نہیں آ رہی، میرے کانوں تک نہیں آ رہی، آواز قیادت تک پہنچنی چاہیے. اللہ کی کبریائی بلند کرنی ہے تو پوری طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آپ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیں، اللہ کی کبریائی کا بیان کریں. اور ہماری قیادت بھی سٹیج کی طرف تشریف لا رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو کے پرچم لہرا کے نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جھنڈا بھی لہرائیں. نعرہ تکبیر. جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے. جے آئی یوتھ زندہ باد، جے آئی یوتھ، جے آئی یوتھ، جے آئی یوتھ. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب، جناب زبیر احمد کوندل صاحب، جناب رمضان جوہاری صاحب، آپ کو پنڈال
آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جیوے 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 جیوے، جے یوتھ جے یوتھ جے یوتھ جے یوتھ، تیری سوچ میری سوچ، تیری سوچ میری سوچ، تیری سوچ میری سوچ، جیوے جیوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، المدد 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 المدد۔ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اب میں ایسی نوجوان قیادت کو دعوت دینے چلا ہوں جو اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے ناظم رہے ہیں، نوجوانوں کو ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ اب ضلع لیہ کے اندر نائب امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ میں جناب چودھری عبد المقیت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے مخاطب ہوں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ جناب محترم چودھری عبد المقیت صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو۔ میرے چار اگر کو نوید دو، صف دشمنا کو خبر کرو۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو راہ سے جان سے گزر گئے۔ رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔ نہایت قابل احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب زبیر احمد گوندل صاحب، محترم چودھری اصغر علی گجر صاحب، جے آئی یوتھ کی مرکزی قیادت اور ضلع لیہ کے مستقبل کی قیادت سے میں مخاطب ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے ان ہم عمر لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو بلا شبہ آئندہ آنے والے سالوں میں لیہ کی قیادت بنیں گے۔ یہاں پر نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نے اس جلسے میں شامل ہو کر ضلع لیہ کی سیاسی افق پر چھائے ہوئے ان فرعونوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے تم سے پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے امیدیں وابستہ کی۔ ہم نے کبھی شیر پر مہر لگائی تو ہم نے کبھی سونامی کو آتے دیکھا، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جب میں ضلع لیہ کے سیاسی افق پر ان فرعونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی محسوس ہوتی ہے کہ شیر اور تیر سے بچتے ہوئے کہ جب آپ نے اور میں نے بلے کی جانب دیکھا تو پھر ہم نے ضلع لیہ کی اس سیاسی قیادت کو اس بلے کو تھامتے دیکھا۔ جی ہاں، مجھے ذکر کرنے دیجئے، میں یہاں پر ذکر کرنے چلتا ہوں۔ میں کروڑ لالیسن کی اس سید خاندان کا ذکر کرتا ہوں۔ میں لیہ کے ان جکھڑ خاندان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے بچنے کے لیے آپ نے سونامی کو خوش آمدید کہا،
ان لوگوں نے اس پارٹی میں شامل ہو کر وہ اصل اس سونامی کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ میں پھر آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ 30 سال قبل لیا کے قریب خاندان سے اٹھنے والے اس نوجوان نے آج بھی اپنی سیاسی وابستگی اسی جماعت کے ساتھ ثابت کی ہے۔ وہ چودھری اصغر علی گجر صاحب کہ جب آپ اور میں بچے تھے، کہ جب ہم بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، ہم نے اس سیاسی قیادت کو ضلع لیا کی سڑکوں پر عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے دیکھا ہے۔ میں آج بھی اس بات کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر سیاسی فرعونوں نے اپنی گاڑیاں بدلی، انہوں نے اپنے نشان بدلے، انہوں نے اپنی پارٹیاں بدلی، تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسی سیاسی قیادت نے اپنی وابستگی کو اسی سید ابو لالا مودودی کی پارٹی کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی اس بات پر فخر ہے کہ میں بھی اسی پارٹی کا حصہ ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں اس سے پہلے اپنی تمام قیادت کو، ضلع لیا کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص چودھری ثناء اللہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی محنت قابل دید ہے کہ جنہوں نے یہ تیسرا ایک مسلسل پروگرام ہوا چلا جا رہا ہے۔ زبیر گوندل صاحب اس تیسرے پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نوجوانوں نے کثیر تعداد میں یہاں پر شامل ہو کر یہاں پر آپ کو جب دعوت دی گئی تو آپ نے یہاں پر آ کے یہ ثابت کیا کہ جی ہاں، ہم آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اس وقت ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جو پاکستان کی 60% آبادی کا ایک حصہ ہے، کہ جو پاکستان کی کل آبادی میں 10 کروڑ کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے ملک کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جسے پوری دنیا رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یورپ اور آسٹریلیا میں دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا جنریشن گیپ نظر آتا ہے کہ وہ دنیا کہ جو پاکستان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے نوجوان ہے کہ آج کا وہ وقت کہ انٹرنیٹ اور 3G نے جہاں کھیلوں کے میدانوں کو اس طرح سے اجاڑ کر رکھ دیا کہ جہاں نوجوان صرف اپنے کمرے کے اندر تک محدود رہ گیا ہے، تو جے آئی یوتھ نے پورے پاکستان کے اندر ان نوجوانوں کو منظم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع لیا کے اندر ان نوجوانوں کو پھر دوبارہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اس جے آئی یوتھ میں شامل ہوئیے، اس جماعت اسلامی میں شامل ہو، انشاءاللہ معاشرے کے اندر عزت کا باعث بنے گی آپ کی یہ شمولیت۔ آپ کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، کسی محلے کے رہنے والے ہیں، اپنے اس محلے اور اس چک کے، اس گاؤں کے لیڈر بنیے۔ جی ہاں، یہ جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ آپ کو وہ اعتماد دے گی کہ پھر کچہری کیا، پھر عدالتیں کیا، پھر ہسپتال کیا، پھر تھانے اور پٹوار خانے کیا، آپ لوگوں کے کام کیجئے۔ اسی میں آپ کی نیک نامی ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کی خیر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، باقی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ جے آئی یوتھ کی پوری پالیسی، پورے پروگرام سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ میں آخر میں ضلع لیا کے نائب امیر کی حیثیت سے، جماعت اسلامی کے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنی قیادت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جے آئی یوتھ ضلع لیا کے تمام کارکنان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع لیا آپ سے مخاطب تھے۔ ملکی اور ضلعی سیاست سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ ہم آئے دن تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کا رخ کرتے ہیں، وہی جو 70 سال سے ہم پہ قابض لوگ پھر اسی پارٹی کا حصہ بن کے ہم پہ حکمران ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جے
JI یوتھ پاکستان کے ہر نوجوان کو لیڈر بنانا چاہتی ہے، ہر نوجوان کو اس ملک اور اس قوم کی باغ ڈور دینا چاہتی ہے۔ ابھی آپ سے ایسی قیادت نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں اٹھو اور ملک پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ پہ لو اور صالح نوجوان کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلو۔ وہ ایسی قیادت جو اوائل جوانی سے ایسے نظم کے ساتھ وابستہ ہے جس کا کردار دنیا کے سامنے آیا ہے، وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مجاہد آپ سے مخاطب ہے۔ وہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر آبیاری پیدا کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے قائد ہیں، JI یوتھ کے مرکزی صدر ہیں، وہ پاکستان کے کونا کونا میں جاتے ہیں۔ میں ان کے دعوت خطاب سے پہلے نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا کہ نوجوانوں، آپ کی قیادت آپ سے مخاطب ہے۔ آپ اس بات کا ان کو یہ بتا دیں کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے پھیپھڑوں کے زور کے ذریعے میں نعرے لگاؤں گا، اس کے بعد آپ کی قیادت کو آپ کے سامنے خطاب کے لیے بلاؤں گا اور آپ نعروں کا بھرپور جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر! آواز نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جیوے جیوے! جیوے جیوے! جیوے جیوے! JI یوتھ! JI یوتھ! جناب، میں زبیر احمد گوندل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پاکستان کے مستقبل سے مخاطب ہوں اور نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ جناب زبیر احمد گوندل صاحب، نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ قابل احترام میرے اور آپ کے قائد، پورے پاکستان کے قائد، نوجوانوں کے قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب، اس علاقے اور پنجاب کے قائد جناب محترم اصغر گجر صاحب، میرے محترم جناب منور حسین صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع لیا، میرے اور آپ کے بھائی دوست جناب ثناء اللہ گجر، صدر جماعت اسلامی یوتھ JI یوتھ ضلع لیا، دیگر قائدین گرامی قدر اور لیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں بھائیوں، سب سے پہلے
میں ثناءاللہ گجر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن کی اس روشنی میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو یہاں جمع کیا کہ جس کا انکار کوئی پارٹی نہیں کر سکتی۔ اس پر میں ثناءاللہ گجر کو، ان کی جے آئی یوتھ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے کئی پروگراموں میں میں شرکت کر چکا ہوں، اسی طرح سے بھرپور پروگرام، کرسیاں بھری ہوئی، پنڈال بھرا ہوا، بڑی تعداد میں نوجوان۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ ثناءاللہ گجر کے لیے آپ سب لوگ کلیپنگ کریں، تالیاں بجائیں، اور میں ثناءاللہ گجر سے کہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عزیز نوجوانوں، یہ آج آپ ہی لیا میں موجود نہیں ہیں، پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کسی میدان میں چلے جائیں، میڈیا پہ نظر دوڑائیں، آپ کو نوجوان ہی نوجوان نظر آئیں گے۔ تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں تو ادھر تو ہوتے ہی نوجوان ہیں، کھیل کے میدانوں کا رخ کریں تو ہر طرف نوجوان نظر آتے ہیں، بزنس کا رخ کریں بازاروں میں نوجوان نظر آتے ہیں، محنت اور مزدوری کرنے والے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ اور اب میں یہ کہوں گا کہ اگر سیاسی میدان میں آپ آگے بڑھیں گے تو بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، جیسا کہ آج اس سیاسی پروگرام کے اندر آپ لوگ موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انقلاب میں، ہر تبدیلی میں نوجوانوں کا ہمیشہ کردار ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس ضلع لیا کے اندر آپ میں سے ہر نوجوان اصغر گجر بنے گا، اصغر گجر بنے گا انشاءاللہ۔ کہ آج کا نوجوان کل کا حکمران ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قوتوں کا، صلاحیتوں کا، حوصلوں کا، امنگوں کا، جفا کشی کا، بلند پروازی کا، عزائم کا نام نوجوان ہے، اس کا نام یوتھ ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ پورے ملک کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان جے آئی یوتھ پاکستان، کہ آج پاکستان میرے اور آپ کے قائد جناب سراج الحق کی قیادت میں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا، یہ پورے پاکستان کے نوجوان نعرہ لگا رہے ہیں، اور ضلع لیا کے نوجوان انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا قائد اصغر گجر ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 2018 کے الیکشن میں ایک اصغر گجر نہیں، انشاءاللہ 1 بوتھ 10 یوتھ کی بنیاد پر ہر گلی محلے میں ایک ایک نوجوان آگے بڑھے گا اور اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں اصغر گجر ہوں، میں ہر بدمعاش کا مقابلہ کروں گا، میں ہر ظالم کا مقابلہ کروں گا۔ اسی لیے ہم نے جناب اصغر گجر صاحب کے حلقے کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہر یونین کونسل میں، ہر قصبے اور گاؤں کے اندر جماعت اسلامی یوتھ کے نام سے، جے آئی یوتھ کے نام سے نوجوان اپنے سروں پر سبز پٹیاں باندھیں گے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، اور اس بات کا عزم کریں گے، اظہار کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے 2018 کے الیکشن کے اندر سارے بدماشوں کو بھگائیں گے، ان کو یہاں سے نکالیں گے
اور میرے اور آپ کے قائد اصغر گجر کو لائیں گے، یہ میرا اور آپ کا نعرہ ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اصغر گجر صاحب کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر لڑکا، آپ میں سے ہر نوجوان اپنے گلی اور محلے کا لیڈر بنے، اپنے گلی اور محلے اور علاقے اور گاؤں کا قائد بنے، آگے بڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشش کریں، دوسروں کے کام آنے کی بات کریں، اس لیے کہ کہا گیا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی کہا گیا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ عزیز نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو غیر سیاسی نہیں کہنا، اپنے آپ کو غیر جانبدار نہیں کہنا، بلکہ غیر سیاسی، غیر جانبدار تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو کر شیر بنیں، جرأت سے، ہمت سے، حوصلے سے، عزم سے آگے بڑھ کر اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان بنائیں گے، اسلامی خوشحال پاکستان بنائیں گے، اپنے قائد سراج الحق کی قیادت میں خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے امیدیں ہیں، آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے، آپ اگر جے آئی یوتھ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ آپ کی تعلیم کو فائدہ، آپ کی صحت کو فائدہ، آپ کے کھیل کو فائدہ، آپ کا تحفظ ہوگا، آپ کی اپنی مدد ہوگی، آپ دوسروں کی مدد کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں۔ آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کا کھیل، آپ کا تحفظ، آپ کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع، آپ کے لیے لیڈرشپ کے مواقع، یہ جماعت اسلامی یوتھ آپ کو فراہم کرنا چاہتی ہے۔ تعلیم میں کیا فائدہ؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہماری بہن کا داخلہ، ہماری بیٹی کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو گیا، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہو گیا، پشاور یونیورسٹی میں ہو گیا، اب ان کو ہاسٹل کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے جے آئی یوتھ کے پلیٹ فارم پہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی کی صحت کا مسئلہ تو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے گجرات سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو دیر کے رہنے والے ہیں اور گجرات کے ڈنگا شہر کے اندر لوگوں نے ہمیں مارا بھی ہے، ہم پٹھان ہیں، ہم مسافر ہیں، لیکن ہم جے آئی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت گجرات کے صدر کو فون کیا، اس کو کہا کہ عزیز بٹی شہید اسپتال میں پہنچ جاؤ۔ وہ فوری طور پہ وہاں پہنچے، انہوں نے ان کی مدد کی اور پولیس والوں سے رابطہ کیا، اور وہاں سے جنہوں نے زیادتی کی تھی ان سے 1 لاکھ روپیہ بھی جرمانے کے طور پہ ان کو لے کر دیا۔ پولیس والوں سے بات کی، وہ دھیر جانا چاہتے تھے، ان کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کیا۔ فیصل آباد سے فون آیا کہ ہمارا نوجوان، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے سر میں چوٹ ہے، فیصل آباد کے ہاسپٹل میں موجود ہے، ڈاکٹر توجہ نہیں کر رہے، بلڈ کی ضرورت ہے۔ ہم نے فون کیا اور انہیں کہا کہ وہاں جے آئی یوتھ کے نوجوان پہنچے، وہ میڈیا کو ساتھ لے کے الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں پہنچے، وہاں پر ڈاکٹروں سے ملاقات کی، میڈیا کو ساتھ لیا، ان کے لیے بلڈ کا انتظام کیا، جب وہ جانے لگے ان کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کو فائدہ، آپ کی صحت کو فائدہ۔ کھیل کے میدانوں میں آپ اگر کبڈی کا میچ کروائیں، کرکٹ کا میچ کروائیں، آپ ہاکی کا میچ کروائیں، فٹ بال کا کروائیں، نوجوانوں آپ کو مدد کی ضرورت ہو، آپ کو کوئی نوجوان
کھلاڑی ضرورت ہو تو جے آئی یوتھ آپ کے لیے یہ سب کچھ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا تحفظ، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے، تھانے اور کچہری کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے جے آئی یوتھ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے منظم پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جے آئی یوتھ کے، جماعت اسلامی یوتھ کے ممبر بن کر اصغر گجر صاحب کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہر ظالم کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو بھی ساتھ لینا ہے، ینگ ٹیچرز کو بھی ساتھ لینا ہے، ینگ سپورٹس مین کو بھی ساتھ لینا ہے، ینگ بزنس مین، ینگ لائرز اور اسی طرح سے ینگ ایجوکیشنسٹ کو بھی ساتھ لینا ہے، اور پورے پاکستان کے ریڈی والوں کو، پڑھے لکھے، ان پڑھ سب نوجوانوں کو ساتھ لے کر جماعت اسلامی یوتھ کے ذریعے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اس طرح سے اس پیارے پاکستان کو کہ جو کہ ہماری ماں کی طرح ہے، جس کے اندر ہمیں تحفظ ملتا ہے، جس کے اندر ہمیں خوراک ملتی ہے، جس کے اندر ہمیں امن ملتا ہے، اس پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم نے ہر حلقے کے اندر، ہر جگہ پر 1 بوتھ 10 یوتھ کی بنیاد پر میں آپ کو آج یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آنے والے 2 ماہ کے اندر ایک ایک پولنگ اسٹیشن، ایک ایک گاؤں کے اندر 1 بوتھ 10 یوتھ کی بنیاد پہ آپ وہ نوجوان ہیں کہ جو اصغر گجر صاحب کے جماعت اسلامی کے نمائندے بنے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر لڑکا کل اپنے حلقے سے، اپنے گلی اور محلے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے وارڈ سے یوتھ کونسلر کے لیے الیکشن لڑے۔ آپ میں سے کوئی وائس چیئرمین کا الیکشن لڑے، کوئی چیئرمین کا الیکشن لڑے۔ آپ اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کو جاننے کے لیے آگے بڑھیں اور اپنا کردار بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس لیے آج یہ یوتھ کنونشن کیا ہے کہ یہ لیا شہر ہی نہیں، یہ پورا حلقہ، پورا علاقہ اس بات کا منتظر ہے کہ نوجوان مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک ایک گلی اور محلے کے اندر یہ سبز پٹیاں لہرا کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہم جماعت اسلامی یوتھ کے ممبر ہیں، ہم جماعت اسلامی یوتھ کے عہدیدار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف لیا میں ہی نہیں، میں ابھی کے پی کے خیبر پختونخوا سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں پر نوجوانوں نے ایک بڑی تعداد میں جماعت اسلامی یوتھ میں نہ صرف شمولیت اختیار کر لی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر جماعت اسلامی یوتھ کے اندر عہدیدار بن گئے، صدر بن گئے، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، سوشل میڈیا اور کیا کیا بن گئے ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گلی اور محلے کے صدر بن جائیں۔ ثناء اللہ گجر آپ کے پاس آئیں گے اور وہاں جب آپ صدر بن جائیں، جیسے آج یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی تصویریں آپ کے گلی اور محلے کے اندر لگی ہوں اور وہاں پر پتہ چلے کہ آپ وہاں کے صدر ہیں، آپ وہاں کے نائب صدر ہیں۔ اور اس طرح سے، اور آخری بات یہ کہ یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک ہدف دے رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اصغر علی گجر صاحب کو نہ صرف یہ کہ اس حلقے کا قائد بنانا ہے بلکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کا قائد اصغر علی گجر کو بنانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے میں ہدف دے رہا ہوں کہ ہر نوجوان جس کے پاس موبائل ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ پیارا بچہ، یہ نوجوان، یہ پیارا سا بچہ، یہ دیکھیں اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور یہ سوشل میڈیا کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ ابھی یہ تصویر بنائے گا، اس کو جب یہ سینڈ کرے گا، اس کو جب فیس بک پہ کرے گا، اس کو جب آن لائن کرے گا، تو یہ لمحہ
پوری دنیا میں جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کے ذریعے سے سوشل میڈیا وار کی بنیاد پر آپ میں سے ہر ایک کو جیو ٹی وی بننا ہے، دنیا نیوز بننا ہے، سما ٹی وی بننا ہے۔ آپ کے موبائل کے ذریعے سے یہ ہمارا پیغام ایک ایک گلی محلے، ایک ایک گھر کے اندر پہنچے اور اس کے اوپر یہ بات لکھی ہو کہ ہمارا قائد اصغر گجر ہے، ہمارا قائد سراج الحق ہے، ہمارا قائد لیاقت بلوچ ہے، اور اس پیغام کو ہم نے ایک ایک حلقے کے اندر پہنچانا ہے۔ اور میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دیجئے، پاکستان زندہ باد۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ محترم زبیر احمد گوندل صاحب، مرکزی صدر جے آئی یوتھ، آپ سے مخاطب تھے۔ میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اب جس ہستی کو خطاب کے لیے یہاں پر دعوت دینے چلا ہوں کہ اسے کون نہیں جانتا، وہ ضلع لیا کا سپوت کہ جس کے کردار کی گواہی نہ صرف سماجی حلقے دیتے ہیں بلکہ لیا کی بیوروکریسی بھی دیتی ہے کہ وہ ہستی